بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر انہیں یہاں میری موجودگی کا علم ہو جائے اور وہ محتاط ہو جائیں تو ان کا اور ہمارا کام تمام، سمجھو۔ وہ بولی، میں اب بھی کم از کم اپنا کام تمام ہی سمجھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے گاؤں والوں کے حوصلے اتنے بلند ہیں اور دفاع کے بجائے ڈاکوؤں کو گھیر کر مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے تو ہم بھی یہاں آنے کے بجائے ان سے ملنے کی کوشش کرتے تاکہ انہیں سہارا ملتا۔ اب انہیں بھی ہم سے کوئی خاص مدد نہیں مل رہی تھی۔ ہم دونوں برسرِ پیکار فریقوں کے درمیان پھنس گئے ہیں۔ خیر، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ بولی، ہمارے یہاں آنے کا فائدہ تو بہت ہوا ہے۔ ہم بہت بروقت پہنچے تھے۔ آتے ہی ہم نے راکٹ لانچر استعمال کرنے والے کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہی بہت اہم کام تھا۔ گاؤں والوں کے باغ سے دور رہتے ہوئے یہ کام کرنا بہت مشکل تھا، اور ڈاکو چند راکٹ فائر کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو گاؤں والوں کی پیش قدمی کی ہمت ہی نہ پڑتی۔ ان کے لیے اپنے گھروں کو بچانا ہی مشکل ہو جاتا۔ نہ جانے کتنے لوگ مرتے اور مکان تباہ ہوتے۔ اس کے علاوہ ہم نے 2-3 دوسرے ڈاکوؤں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ تھوڑی سی دیر میں گاؤں کا اتنا ہاتھ تو بٹا دیا ہے، یہ کیا کم ہے؟ رپورٹ تو ہمت افزا ہے آپ کی۔ میں نے بیگ سے ایک گرنیڈ نکالتے ہوئے کہا، لیکن میں ذرا اس گرنیڈ سے ایکشن چاہتا تھا۔ جتنا کچھ ڈاکوؤں کے ساتھ ہو چکا ہے میرے لیے بہت امید افزا ہے۔ آدمی تو انہی کے مارے جا رہے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ منحوس جانو مارا جا چکا ہے۔ اس کا گروہ اس علاقے میں سب سے بڑا تھا۔ آج کی رات ان کی طاقت ٹوٹ جائے تو اس علاقے سے ایک جہنم ختم ہو جائے گا۔ آپ طاقت ٹوٹنے کی بات کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے آج کی رات یہ گروہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے اعتماد سے کہا، اس اعتماد کی بنیاد کیا تھی یہ فی الحال مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ خدا تمہاری زبان مبارک کرے۔ وہ بولی۔ میں نے ایک گرنیڈ کی پن نکال کر اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جس وقت میں گرنیڈ پھینکوں عین وقت آپ کو یہ گرنیڈ پوری قوت سے اس سمت میں پھینکنا ہے۔ میں نے اشارے سے اسے سمجھایا، گویا ہمیں ڈاکوؤں کو اپنی موجودگی کا پوری طرح یقین دلا دینا چاہیے۔ اس نے نیم سوالیہ انداز میں کہا، انہیں ہماری موجودگی کا علم تو ہو چکا ہے، وہ دوسری طرف الجھے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری طرف بھرپور حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ان کو یہ تاثر دینا ہے کہ یہاں کئی افراد موجود ہیں، تابڑ توڑ ان پر گرنیڈ پھینکنے ہیں، خواہ چند سیکنڈ میں ہی ہمارے پاس گرنیڈ ختم ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ بھی کرنی ہے۔ اس مورچے سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اس طرح گاؤں سے جو لوگ باغ کو گھیرے میں لے رہے ہیں انہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اندر ان کا ساتھ دینے والے کچھ لوگ موجود ہیں۔ دوسرے ڈاکوؤں پر دو طرف سے دباؤ پڑے گا۔ ہمیں کسی طرح ان کو ان درختوں کے درمیان سے نکالنا ہے۔ درخت ان کے لیے بہت اچھی پناہ گاہ بن گئے ہیں۔ یہ میرا منصوبہ سمجھ گئی۔ میری طرح اس نے بھی بیک وقت دونوں ہاتھوں میں پن نکلے ہوئے 2 گرنیڈ سنبھال لیے۔ رائفلیں ہم نے زمین پر رکھ دی تھی۔ میرے اشارہ کرنے سے پہلے وہ بولی، اگر جواباً انہوں نے بھی گرنیڈ استعمال کیے تو کیا ہوگا؟ ہم تو محدود سی جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کمرہ بھی ٹوٹ کر ہم پر گر سکتا ہے۔ میں اتنی دیر سے یہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے ان کے پاس گرنیڈ نہیں ہیں، ورنہ وہ اب تک ضرور استعمال کرتے، جبکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے۔ گاؤں والے دیوار کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈاکو شاید راکٹ لانچر پر ہی تکیہ کیے ہوئے تھے اور وہ ان کے لیے بیکار ہو گیا ہے۔ زرتاج نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے فائرنگ کی آوازوں سے اندازے قائم کیے تھے کہ درختوں کے درمیان ڈاکو کہاں موجود تھے۔ گرنیڈ پھینکنے کے لیے میں نے ایسی ہی چند جگہ منتخب کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے زرتاج کو بھی اشاروں کے ساتھ انہی جگہوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میرا مقصد یقیناً اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ہم نے نہایت تیزی سے یکے بعد دیگرے 4 گرنیڈ پھینکے اور ان کے دھماکوں کا ارتعاش ختم ہونے سے پہلے مختلف سمتوں میں چند راؤنڈ فائر کیے۔ درختوں کے درمیان مجھے کچھ ہلچل کا احساس ہوا، پھر ہماری طرف بھی فائرنگ ہونے لگی، لیکن وہ نہایت معمولی تھی۔ پکے کمرے کی آڑ میسر ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی
کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اچانک مجھے باغ کی دوسری دیوار کی طرف سے بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ گاؤں والوں نے کیا ہوشیاری دکھائی تھی۔ انہوں نے ڈاکوؤں کی توجہ گیٹ کی طرف مبذول رکھی تھی، لیکن در حقیقت کچھ لوگ بغلی دیوار سے باغ میں آ کودے تھے۔ اب ڈاکوؤں پر ایک طرف سے ہم حملہ کر رہے تھے اور دوسری طرف سے گاؤں والے۔ ڈاکوؤں کے خوابوں کی تعبیر بالکل الٹی نکلی تھی۔ انہوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ وہ باغ میں مورچہ بند ہو کر پہلے گاؤں پر فائرنگ کر کے اور راکٹ برسا کر لوگوں کو خوفزدہ کر کے گھروں میں دبکنے پر مجبور کریں گے۔ اس طرح وہ خود بھی جوابی حملے سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد وہ گلی کوچوں میں گھس کر تباہی پھیلا دیں گے، مکانوں کو آگ لگا دیں گے، جو سامنے آئے گا اسے ہلاک کر دیں گے اور جو ہاتھ لگے گا وہ لوٹ لیں گے۔ ان علاقوں میں ڈاکو عموماً اسی طرح تباہی پھیلاتے تھے، خصوصاً جس گاؤں میں وہ جذبہ انتقام کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ وہاں وہ چنگیزی اور تاتاری دور کی یاد تازہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے گاؤں میں گھسنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ خود مصیبت میں گر گئے تھے۔ یہ وقت کی بات تھی۔ ادھر ہم نے اپنی حکمت عملی کے مطابق اپنا اسلحہ استعمال کیا اور ادھر باغ کی پرلی دیوار کی طرف سے بھی دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ مزید چند گرنیڈ استعمال ہوئے، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ باغ میں آگ نہ لگ جائے۔ زیادہ ہریالی اور نمی کے باعث ابھی تک باغ میں آگ لگی تو نہیں تھی، لیکن کئی بار ایسے آثار دکھائی ضرور دیے تھے۔ جلد ہی ڈاکوؤں نے اس احساس کو بھی شاید خیر باد کہہ دیا کہ درختوں کے درمیان وہ زیادہ محفوظ تھے۔ میں نے چند ہیبلوں کو درختوں سے نکل کر رکوع کی اسی حالت میں باغ کی عقبی دیوار کی طرف دوڑتے دیکھا۔ میری نظر اتفاقاً ہی اس طرف چلی گئی تھی، ورنہ میں اس وقت دوسری طرف متوجہ تھا۔ زرتاج اس وقت کمرے کے دوسرے کونے پر تھی۔ میں لڑک کر اس کے قریب پہنچا اور اسے اس طرف متوجہ کیا جدھر بندوق بردار ہیبلے تیزی سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ ہم ان سب کو گولیوں کا نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں دیوار کے آس پاس اندھیرے میں جہاں کہیں خفیف سی حرکت کا بھی شبہ ہوا وہاں ہم نے گولیاں برسائیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جتنے ڈاکوؤں نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تھی وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ ہم جس دیوار کی طرف تھے وہاں سے ہمیں گیٹ اور عقبی دیوار کا بیشتر حصہ سرمئی آسمان کے پس منظر میں کسی نہ کسی حد تک دکھائی دے رہا تھا۔ اگر باغ کی دوسری بغلی دیوار یا کسی اور راستے سے گاؤں کے کچھ لوگ باغ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے تو باقی حصوں پر ان کی نظر رہ سکتی تھی۔ اس طرح ڈاکوؤں میں سے اگر کچھ باقی بچ گئے تھے تو باغ ان کے لیے محفوظ مورچے کے بجائے چوہے دان بن چکا تھا۔ گاؤں والوں کی اور ہماری جرت ہمارے کام آ گئی تھی۔ اگر سب لوگ سہم کر گھروں میں دبک جاتے تو اس وقت ان کی وہی حالت ہوتی جو ڈاکوؤں کی تھی۔ یکدم باغ کے دوسری طرف بھی فائرنگ بند ہو گئی۔ باغ میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں موت کی سرگوشیاں رچی ہوئی تھیں۔ گاؤں کے لوگوں نے غالباً ڈاکوؤں کے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے اچانک فائرنگ بند کر دی تھی۔ شاید وہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ باغ میں کچھ ڈاکو باقی ہیں یا سب کا ہی صفایا ہو چکا ہے۔ انہیں یہ اندازہ تو یقیناً ہو گیا تھا کہ باغ میں دوسری طرف ان کا ساتھ دینے والے کچھ لوگ موجود تھے جن کی وجہ سے ان کا کام آسان ہو گیا تھا۔ سکوت کئی لمحوں پر پھیل گیا۔ درختوں کے درمیان سے کوئی فائر نہ ہوا۔ ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ڈاکو بھی کوئی چال چل رہے تھے یا واقعی کوئی ڈاکو زندہ نہیں بچا تھا۔ ادھر گاؤں والوں کے سکوت سے کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ صبح تک انتظار کرنے پر کمر بستہ تھے۔ صبح کا اجالا پھیلنے پر یہ مقابلہ واضح صورتحال اختیار کر سکتا تھا۔ دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے مورچوں کا صحیح اندازہ ہو سکتا تھا، لیکن دن کی روشنی میں گاؤں والوں کا جانی نقصان بڑھ بھی سکتا تھا۔ آخر کار گاؤں والوں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے بہت دور باغ کے ایک گوشے میں 2-3 ٹارچیں روشن ہوتے دیکھیں۔ وہ یقیناً طاقتور ٹارچیں تھیں۔ میں نے ان کی روشنی درختوں کے درمیان بھی دور تک پہنچتے دیکھی، لیکن ٹارچیں صرف ایک لمحے کے لیے روشن ہوئی تھیں۔ ٹارچ روشن کرنے والوں نے یقیناً انہیں بجھا کر فوراً ہی پوزیشن تبدیل کر لی تھی، تاہم ڈاکوؤں کی طرف سے تب بھی کوئی گولی نہ چلی۔
اس وقت تک زرتاج بھی بیگ سے ٹارچ نکال چکی تھی۔ وہ میری طرف مڑتے ہوئے سرگوشی میں بولی، میرے خیال ہے میں بھی ان لوگوں کو یہاں اپنی موجودگی کا سگنل دے ہی دوں، انہیں اگلا قدم اٹھانے میں آسانی رہے گی۔ ابھی چند لمحے اور ٹھہر جاؤ، میں نے مشورہ دیا۔ وہ چند لمحے ایک عجیب قسم کے تناؤ میں گزرے۔ ہم دونوں دیوار کے ساتھ چپکے نہایت آہستگی سے گردن گھماتے ہوئے جہاں تک نظر جا سکتی تھی کسی متحرک حیبلے کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کہیں کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی نہ دی۔ اتنے زبردست ہنگامے اور گن گرج کے بعد یکدم ہی ہر طرف موت کا سکوت پھیل گیا تھا۔ فضا میں خون اور بارود کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ بالآخر زرتاج نے ایک لمحے کے لیے ٹارچ روشن کی، فوراً ہی بجھا کر کمرے کی آڑ میں ہو گئی۔ درختوں کے درمیان تب بھی سکوت ہی رہا، کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مارکا ختم ہو چکا ہے، ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو گیا ہے، زرتاج سرگوشی میں بولی۔ لگتا یہی ہے، میں نے تائید کی۔ زرتاج نے ایک بار پھر روشنی کا سگنل دیا۔ اس بار باغ کے ایک حصے سے روشن ٹارچ ہی کے سگنل کی صورت میں جواب ملا۔ مزید چند لمحوں انتظار کے بعد ان لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا اور کسی نے چیخ کر پوچھا، ادھر کون ہے؟ میں ہوں، زرتاج نے چیخ کر جواب دیا۔ دوسری طرف وہی پہلا سا سکوت چھا گیا۔ ان لوگوں کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس مارکے کے دوران زرتاج باغ میں گھسی ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید چند لمحے انتظار کیا۔ بالآخر وہ جن گوشوں میں زمین یا دیوار سے چپکے ہوئے تھے وہاں سے نکلنے لگے۔ میں نے ایک طرف چند ہیبلوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے احتیاطاً اندھیرے میں آواز لگائی، گولی مت چلائیے گا۔ پھر دھیرے دھیرے ادھر ادھر سے اندھیرے کی آغوش سے بہت سے لوگ نکل آئے۔ ان کے پاس مختلف قسم کی ٹارچیں تھیں۔ انہوں نے ٹارچیں روشن کیں اور کمرے کے عقب میں ہم دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میری تو انہیں خیر خاص پرواہ نہیں تھی، لیکن زرتاج کو بخیریت و عافیت دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ بڑی عمر کا ایک قد آور اور صحت مند شخص آگے بڑھتے ہوئے بولا، آپ کو اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی رئیسانی جی؟ ہم لوگ جو موجود تھے، خادموں کے ہوتے ہوئے مالکوں کو بندوق اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف خادم ہی مالکوں کے محافظ نہیں ہوتے، مالک بھی خادموں کے محافظ ہوتے ہیں۔ جب تک دونوں میں شانہ بشانہ لڑنے کی اہلیت نہ ہو، دونوں ہی خطرے میں رہتے ہیں۔ زرتاج نے جواب دیا، ویسے بھی اگر میں یہاں نہ آتی تب بھی خطرہ تو میرے گھر ہی پہنچ چکا تھا۔ تم لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جانو ہمارے ایک غدار ملازم کی مدد سے تمام محافظوں کو بے ہوش کر کے حویلی میں آن گھسا تھا۔ اس نے تو مجھے یرغمال بنا لیا تھا۔ پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا، اگر یہ صاحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو شاید آج کے مارکے کا نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ ان میں سے بیشتر نے حیرت سے میری طرف اور پھر رئیسانی کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے گھوڑے سدانے والے کی حیثیت سے جانتے تھے۔ انہیں شاید اس بات پر حیرت تھی کہ زرتاج میرے لیے صاحب کا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ زرتاج بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جتنی بھی ٹارچیں تم لوگوں کے پاس ہیں وہ سب روشن کر کے ٹولیوں میں پورے باغ میں پھیل جاؤ اور جائزہ لو کہ کیا صورتحال ہے۔ محسوس تو یہی ہو رہا ہے کہ سب ڈاکو کتے کی موت مارے جا چکے ہیں۔ پولیس وغیرہ کے حصے کا کام ہم لوگوں نے انجام دے دیا ہے۔ ان علاقوں میں اگر 2-4 جگہ بھی ڈاکوؤں کو اس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو مجھے امید ہے کہ ان کا زور ٹوٹ جائے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، بڑی عمر کا قد آور اور صحت مند شخص جس کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ریٹائرڈ میجر سلیم تھا، ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ایسا ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ ہر گاؤں زرتاج نگر نہیں ہوتا۔ ہم سب لوگ ٹارچیں لے کر ٹولیوں کی صورت میں باغ میں بکھر گئے۔ باغ میں واقعی میدان کارزار کا سا سما تھا۔ ہینڈ گرنیڈز نے کافی تباہی پھیلائی تھی۔ میں ڈاکوؤں کی تعداد دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بہت سے ڈاکو ہم لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ بعض لاشوں کے چہرے مسخ ہو گئے تھے اور بعض کے اعضاء الگ ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس پیمانے پر ڈاکوؤں کی ہلاکت میں ہماری حکمت عملی کے علاوہ کسی غیبی امداد کو بھی دخل تھا۔ اپنے اس سروے کے دوران بھی ہم ذرا محتاط ہی رہے۔ اندیشہ تھا کہ کوئی ڈاکو زندہ نہ ہو اور کہیں چھپا ہوا نہ ہو۔ ہم پر اچانک ہی گولیوں کی بچھاڑ بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی، ڈاکوؤں کا قطعی غیر متوقع طور پر صفایا ہو گیا تھا۔
لاشیں جہاں جہاں تھیں اور جس حالت میں تھیں ہم نے انہیں اسی طرح وہیں رہنے دیا۔ بالآخر ایک جگہ رکتے ہوئے میں نے زرتاج سے کہا، آج کی رات ہمارے لیے بہت مبارک رہی ہے، ہمارے 2-3 آدمی کام ضرور آئے ہیں، لیکن اس قربانی کے بعد ایک بہت بڑے فتنے کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا، لیکن میرے خیال میں ابھی کچھ کام باقی ہے۔ اس وقت ہمارا لہو گرم ہے اور ہمارے سر پر خون سوار ہے، لگے ہاتھوں وہ کام بھی نپٹا لیا جائے تو آپ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ زرتاج چونکتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے ایک ویرانے میں زیر زمین گولڈ کی کلب بنایا ہوا ہے جہاں خاصی شرمناک اور خاصی خطرناک سرگرمیاں جاری ہیں۔ اگر کبھی وہ کلب کسی کی گرفت میں آیا تو اس کی مالک آپ ظاہر ہوں گی۔ ویسے بھی وہ جہاں واقع ہے وہ زمین کبھی آپ کے والد کی ہی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ ہاں، وہ پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ بات تو فی الحال اس ہنگامہ اجل میں میرے ذہن سے نکلی ہوئی تھی۔ یہاں اگر خوش قسمتی سے دن چڑھے تک پولیس پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تو اس سے نمٹنے اور تمام حالات بتانے کا کام آپ کمدار وغیرہ کے سپرد کر دیں۔ ہم یہاں سے 8-10 منتخب آدمیوں کو لے کر چلتے ہیں اور گولڈ کی کلب والا قضیہ بھی نپٹا آتے ہیں، ورنہ کل کلاں کو وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ نیم رضامندی سے بولی۔ آج ہماری خوش قسمتی سے جانو اور اس کے گروہ کے بیشتر آدمیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو اس کی باقیات کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، اگر ہم رات کی تاریکی میں ہی وہاں پہنچ جائیں تو شاید ان سے نمٹنے میں آسانی رہے، کیونکہ وہ محفوظ جگہ میں ہوں گے اور ہمیں کھلے میدان سے ان کے مورچوں کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمارے لیے خطرات زیادہ ہوں۔ محفوظ مقامات پر تو یہ لوگ بھی تھے۔ زرتاج ارد گرد بکھری ہوئی لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ انہیں دہشت گردی کا تجربہ بھی زیادہ تھا، اس کے باوجود قدرت نے ہماری مدد کی۔ اسی امید کے سہارے تو میں آپ کو مزید قدم بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ اوپر والا زیادتی سہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں بھی قدرت ہماری مدد کرے گی۔ ان لوگوں کو جتنی ڈھیل ملنا تھی مل چکی۔ کچھ لوگوں کے لیے یوم حساب ذرا دیر سے آتا ہے، مگر آتا ضرور ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے تو شب حساب آئی ہے۔ اس دوران گویا پورا گاؤں باغ کی طرف امڑ آیا تھا۔ کامدار وغیرہ بھی آ چکے تھے۔ لوگ مختلف ہتھیار، لالٹینیں، ٹارچیں، کلہاڑیاں، ڈنڈے اور نہ جانے کیا کچھ اٹھائے ہوئے تھے، مگر اب ان کا سامنا کرنے کے لیے لاشوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ زرتاج نے کامدار اور دوسرے 2-3 لوگوں کو تمام صورتحال سمجھا کر مختلف کام ان کے ذمے لگائے۔ میجر سلیم کو بھی اس نے وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے خیال میں وہاں اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ البتہ جن لوگوں نے باغ میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں کے خلاف کمانڈو ایکشن کی طرز پر کارروائی کی تھی، ان میں سے 10 افراد کو زرتاج نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منتخب کر لیا۔ ہم نے تیزی سے کچھ تیاریاں کیں اور 2 گاڑیوں میں روانہ ہو گئے۔ میں، زرتاج اور 3 دوسرے افراد پجیرو میں تھے، باقی لوگ ایک چھوٹے ٹرک جیسی پک اپ میں تھے۔ گاڑی زرتاج ڈرائیو کر رہی تھی اور میں اپنی یادداشت کے سہارے اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ آسمان پر اکا دکا تاروں کی موجودگی کی وجہ سے اندھیرا اتنا گہرا نہیں تھا جتنا عموماً ویرانوں میں ہوتا ہے۔ میں صرف ایک بار گولڈ کی کلب تک گیا تھا، لیکن یادداشت نے میرا ساتھ دیا اور آثار بتانے لگے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا تھا۔ جنگل بیابان میں کوئی ایسی خاص چیزیں تو موجود نہیں تھیں جن کی نشانیاں مقرر کی جا سکتیں، پھر بھی میں درختوں اور ٹیلوں وغیرہ کو دیکھ کر ایک غیر واضح مانوسیت کے سہارے زرتاج کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ زرتاج کو خود یاد نہیں تھا کہ اس کے مرحوم باپ کی وہ زمین کس طرف ہوا کرتی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ ہم مطلوبہ مقام کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو میں نے دونوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آف کروا دیں۔ کلب کے گرد میں نے ایک چھوٹا سا جنگل دیکھا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں مجھے اس کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ انجن کی خفیف سی آواز ان مسلح محافظوں تک نہ پہنچ جائے جو درختوں کے درمیان گشت کرتے رہتے تھے۔
میری ہدایت پر گاڑیاں وہیں چھوڑ دی گئیں اور ہم خاصے بڑے دائرے میں بکھر کر پیدل آگے بڑھے۔ اس وقت تک صبح کاذب کے آثار بھی نمودار ہونے لگے تھے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ درختوں کے عقب میں موجود لوگ ہمارے ہیبلے دیکھ سکتے ہیں، لیکن خطرہ مول لیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ ہم سینے کے بل رینگ کر اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ فضا کا سکوت کسی بھی لمحے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے مرتعش ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ وقت اور جگہ ایسی تھی کہ وہاں گہرا سکوت ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ سکوت شب کی چادر کچھ زیادہ ہی دبیز تھی۔ یہ سکوت غیر معمولی تھا۔